السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو ہے خواب میں شرمگاہ دیکھنا، اپنی شرمگاہ دیکھنا یا کسی اور کی شرمگاہ دیکھنا کیسا ہے۔ اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چند تعبیریں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل سچی تعبیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس کی شرمگاہ ننگی ہے اور سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے شخص کے راز لوگوں میں ظاہر ہوں گے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنے آپ کو برہنہ یعنی ننگا اور بے حجاب دیکھتا ہے تو یہ اس شخص کے لیے بہت محنت اور رسوائی کی دلیل ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے اپنی شرمگاہ دیکھی ہے اور اپنا وضو تناسل اس نے لمبا دیکھا ہے، یعنی صاحب خواب کا ریل میں وضو تناسل اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا اس نے خواب میں دیکھ لیا ہے، تو یہ صاحب خواب کو قوت ملنے، طاقت ملنے، صاحب خواب کو بیٹے پیدا ہونے اور صاحب خواب کے مال و دولت میں اضافہ ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا وضو تناسل کٹ گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کے جو دشمن ہے وہ صاحب خواب پر غلبہ پائیں گے، صاحب خواب کا دشمن صاحب خواب پر فتح پائے گا، صاحب خواب کو شکست دے گا۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اپنا وضو تناسل کسی اور کو دے دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کی جو اولاد ہوگی وہ اس کی اپنی نہیں ہوگی، یعنی صاحب خواب کا جو بیٹا پیدا ہوگا وہ حرام کا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ استغفار کرے، توبہ کرے اور صدقہ خیرات کرے، کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی مرد دیکھے کہ اس نے کسی اور مرد کے وضو تناسل کو کھینچا ہے یا صاحب خواب کے وضو تناسل کو کسی نے ہاتھ میں لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب اور وہ شخص ایک دوسرے کی بیوی کے ساتھ جمع کرتے ہیں، یعنی دونوں کی بیویوں کے ساتھ ایک دوسرے کا ناجائز تعلق ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا وضو تناسل اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ زمین کے ساتھ لٹک رہا ہے تو یہ صاحب خواب کو غیب سے روزی ملنے اور بہت زیادہ صاحب خواب کو مال و دولت ملنے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا وضو تناسل کسی نے کھینچ لیا ہے اور صاحب خواب کو بہت تکلیف ہوئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کا فرزند فوت ہوگا، جس کی وجہ سے صاحب خواب کو رنج و غم میں پڑنے، پریشان ہونے کی علامت ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے، کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور اگر کنوارا مرد یہ خواب دیکھے کہ اس کا وضو تناسل کسی نے کھینچا ہے اور صاحب خواب کو بہت تکلیف ہوئی ہے تو یہ صاحب خواب کو کسی سے رنج پہنچنے، کوئی تکلیف آنے، کسی مصیبت کے آنے، صاحب خواب کے بیمار ہونے اور صاحب خواب کی عزت و مرتبہ میں کمی آنے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا وضو تناسل کسی نے باندھ لیا ہے، رسی کے ساتھ باندھ دیا ہے تو یہ صاحب خواب کے کاموں میں رکاوٹ آنے، عزت و مرتبہ سے گرنے، کسی عہدہ کے چلے جانے، کاروبار میں کمی آنے اور صاحب خواب کا کوئی نقصان ہونے کی علامت ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے، کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے وضو تناسل میں کوئی تکلیف ہے، سوجن ہے، اس سے خون آتا ہے، پیپ آتی ہے، جس کی وجہ سے صاحب خواب بہت پریشان ہے
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کا دشمن صاحب خواب پر فتح پائے گا یا صاحب خواب کو کسی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب میں عضو تناسل کا دیکھنا اس کی 7 تعبیریں ہیں۔ نمبر 1 فرزند کا ہونا، بیٹے کا ہونا۔ نمبر 2 مال و دولت کے ملنے۔ نمبر 3 اہل خانہ میں اضافہ ہونے۔ نمبر 4 عزت و مرتبہ میں اضافہ ہونے۔ نمبر 5 بزرگی اور شرف میں اضافہ ہونا۔ نمبر 6 صاحب خواب کسی حاجت کا طلبگار ہوگا اور وہ حاجت صاحب خواب کی پوری ہو جائے گی۔ نمبر 7 دلی مراد کے پورا ہونے، یعنی صاحب خواب کی اگر کوئی دلی مراد ہے تو وہ انشاءاللہ صاحب خواب کی پوری ہو جائے گی۔ خواب میں عضو تناسل دیکھنے کے متعلق، خواب میں شرم گاہ دیکھنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں مجھے ضرور بتانا۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا۔ اللہ حافظ۔